آئیے آج سوڈان کی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں جو اس ملک کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں۔ 12 ملین سے زیادہ، یہ کوئی معمولی عدد نہیں ہے۔ یہ 12 ملین انسانوں کی کہانیاں ہیں، ان کی زندگیاں ہیں جو اپریل 2023 کے بعد سے اجڑ گئیں، اور اسی وجہ سے آج یہ دنیا کا سب سے بڑا نقل مکانی کا بحران بن چکا ہے۔ جو انسانی قیمت چکائی جا رہی ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں، لیکن یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ اس کی اصل وجہ جاننے کے لیے ہمیں خبروں کی سرخیوں سے ذرا ہٹ کر دیکھنا ہوگا، وہاں جہاں سے اس کھیل کی شروعات ہوئی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ساری تباہی کے پیچھے ہے کون؟ اصل میں یہ لڑائی طاقت کی ہے، اور وہ بھی دو ایسے لوگوں کے بیچ جو کبھی ایک دوسرے کے گہرے ساتھی ہوا کرتے تھے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے سوڈان کی سرکاری فوج، جسے ہم سوڈانی آرمڈ فورسز یا SAF کہتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں کھڑی ہے ایک بہت ہی طاقتور نیم فوجی فورس، ریپڈ سپورٹ فورسز یعنی RSF۔ ان دونوں کی لڑائی نے ملک کو آپ سمجھے کہ 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ RSF نے مغرب کے بڑے حصوں پر قبضہ کر لیا ہے، وہیں شمال اور مشرق کے علاقے SAF کے کنٹرول میں ہیں۔ اچھا، بظاہر تو یہ لڑائی اس بات پر شروع ہوئی کہ RSF کو فوج میں کیسے شامل کیا جائے، لیکن کیا یہ بات اتنی بڑی ہو سکتی ہے کہ 1.5 لاکھ لوگ مارے جائیں؟ نہیں، اصل کہانی اس سے کہیں گہری ہے۔ یہ کہانی ہے پیسے کی، طاقت کی، اور اس میراث کی جو ایک ڈکٹیٹر پیچھے چھوڑ گیا۔ یہ جنگ صرف ملک پر حکومت کرنے کے لیے نہیں لڑی جا رہی، اصل میں یہ 2 بہت بڑی منافع بخش بزنس ایمپائرز کو بچانے کی جنگ ہے، ایسی سلطنتیں جو ملک کے وسائل کو بے دردی سے نچوڑ رہی ہیں۔ تو اس کو ایسے سمجھیں، SAF اور RSF صرف فوجیں نہیں ہیں، بلکہ یہ بہت بڑے کاروباری ادارے بھی ہیں۔ یہ سوڈان کی معیشت کی ہر چیز کنٹرول کرتے ہیں، سونے کی کانوں سے لے کر کھیتی باڑی، بینکنگ اور ہتھیاروں کی فیکٹریوں تک، یعنی وہاں چلنے والی ہر گولی کسی نہ کسی کی جیب میں پیسہ ڈال رہی ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ فوجی گروپ اتنے بڑے بزنس ٹائکون بنے کیسے؟ اس کا جواب ہمیں ماضی میں ملے گا، سوڈان کے ایک بہت پرانے اور طاقتور ڈکٹیٹر کے دور میں۔ کہتے ہیں نا، ہر کہانی میں ایک ولن ہوتا ہے۔ تو اس کہانی کا ولن، یا یوں کہیں کہ اس سارے کھیل کا ماسٹر مائنڈ، سابق صدر عمر البشیر تھا۔ اگر سوڈان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ بغاوتوں اور لڑائیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ نظر آتی ہے، اور اسی ماحول میں عمر البشیر نے 30 سال تک حکومت کی، اور اس کا ایک ہی فارمولا تھا: تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ البشیر کو ہمیشہ اپنی ہی فوج یعنی SAF سے بغاوت کا ڈر لگا رہتا تھا، تو اس نے اس سے بچنے کے لیے ایک خطرناک کھیل کھیلا۔ اس نے RSF کو فوج کے مقابلے میں کھڑا کر دیا تاکہ دونوں ایک دوسرے کو بیلنس کرتے رہیں، اور ان دونوں کی وفاداری خریدنے کے لیے اس نے انہیں ملک کے خزانوں یعنی کمپنی اور قدرتی وسائل پر کنٹرول دے دیا۔ نتیجہ، اس نے خود 2 ایسے افرید پیدا کر دیے جو آج ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ مگر یہاں ایک اور محاذ بھی ہے جہاں جنگ لڑی جا رہی ہے، اور وہ میدان ہے انٹرنیٹ کا۔ یہ صرف ہتھیاروں کی جنگ نہیں، بلکہ ایک بہت ہی سوچی سمجھی پروپیگنڈا وار بھی ہے۔ سوشل میڈیا پر دونوں طرف سے بیانیے کی جنگ جاری ہے۔ SAF اپنی لڑائی کو وقار کی جنگ کہتی ہے، تو دوسری طرف RSF اسے جمہوریت کی جنگ کا نام دیتی ہے۔ دونوں خود کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں، لیکن ان خوبصورت نعروں کے پیچھے کی حقیقت بہت مختلف اور کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ اور اب یہ آن لائن جنگ ایک نئے اور زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اب بات صرف ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کی نہیں رہی، اب یہ پروپیگنڈا ان عام شہریوں اور گروپس کو نشانہ بنا رہا ہے جو امن کی بات کرتے ہیں۔ انہیں غدار کہا جا رہا ہے، انہیں دشمن قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اس آن لائن جھوٹ کے نتائج زمین پر بہت مہلک ہیں۔ ذرا سوچئے، کوئی خاندان جنگ سے بھاگ رہا ہے اور اسے سوشل میڈیا پر ایک محفوظ راستے کا پتہ چلتا ہے۔ وہ اس پر یقین کر کے وہاں جاتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک جال تھا۔ یہ صرف غلط معلومات نہیں ہیں، یہ وہ جھوٹ ہیں جو لوگوں کی جان لے رہے ہیں۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ سوڈان کا مستقبل کیا ہے؟ ایک ایسا ملک جو ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے، جس کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، اور جہاں پروپیگنڈے نے لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے۔ کیا اس ملک کا فیصلہ ہمیشہ بندوق کی گولی ہی کرے گی، یا پھر سوڈان کے عوام اس خونی چکر کو توڑ پائیں گے؟
لاکھوں لوگوں کی زندگیاں اور پورے ملک کا مستقبل اسی ایک سوال کے جواب میں چھپا ہے۔